آدم کی یعنی پرتم منو کی اولاد ہے، اور دشمنی اور نفرت میں لے جانا چاہتے ہیں. وہ ایک باپ کی اولاد نہیں مانتے، اور غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں. ملک کی سب سے بڑی سپریم کورٹ عدالت ہے. وہ عدالت اپنے فیصلے میں کیا کہتی ہے کہ بابر نے اپنی جگہ مسجد بنائی ہے، مندر توڑ کر مسجد نہیں بنی. جب یہ کہہ دیا گیا کہ مسجد اپنی جگہ بنی ہے، مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنی. دوسرا فیصلہ کیا ہے کہ جنہوں نے اندر گھس کر مورتیاں رکھی ہیں وہ مجرم ہیں، انہوں نے غلط کیا. مسئلہ ختم ہو گیا. ہم ختم ہو جائیں گے. آگے آنے والا مورخ یہ لکھے گا کہ بابری مسجد کی جگہ مندر کس طریقے پر بنا ہے. سیکولرزم کی حفاظت. 2 بجے جلسہ ختم ہو جانا چاہیے، میں اس سے پہلے ہی ختم کر دوں گا. میرے بھائی، جمعیت علماء کا اپنا ایک کردار ہے. ہم اس سیکولر دستور کے محافظ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف زبانی نہیں کہ دنیا میں جا کر کے سیکولرزم کا ڈھنڈورا پیٹا جائے. اندر مسلمانوں کی 600 سال پرانی مسجدوں کو گرا کر کے وہاں مندر بنایا جائے، یہ سیکولرزم نہیں ہے، یہ ڈھول کا پول ہے. آپ کی پارلیمنٹ فیصلہ کر چکی ہے آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے کہ جو مسجد جہاں جو مذہبی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے سن 47 میں، اس عبادت گاہ کو اسی حال میں رہنے دیا جائے گا. آج آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بنارس کی مسجد کو توڑ دو، وہ ہماری ہے. متھرا کی مسجد کو توڑ دو. آپ کے کردار کا اور پارلیمنٹ کا کیا اعتبار ہے یہ بتائیے. کیا چیز ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ پارلیمنٹ قانون کو بناتی ہے، آپ اس قانون کو ٹھوکر مار دیتے ہیں. آپ جو قانون آج بنا رہے ہیں کل کو دوسرا اسے ٹھوکر مار دے گا. یہ تو آپ نے ایک ریت اور رواج کر دیا، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، اور حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے. میرے بھائی، جمعیت علماء حکومت کا لحاظ کرتی ہے. جن کو حکومت ہے، ہمارے ملک کے عوام نے ان کو بیٹھالا ہے. ہمارے ملک کی اکثریت نے دستور کے مطابق ان کو ووٹ دیا ہے. ہم نے ووٹ دے کر کے انہیں بیٹھایا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ملک کے دستور کے اندر اس طریقے کی تشریح جس سے ملک کے ایک بہت بڑے طبقہ 20-25 کروڑ لوگوں کے حقوق کو آپ ٹھوکر مار رہے ہیں، ملک اس طرح امن و امان کے ساتھ نہیں چل پائے گا. اور اس کے نتیجے کے اندر ملک کی جو صورتحال ہے، آپ اپنی زبان سے کہتے رہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے اور ساری دنیا کے اندر ترقی کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، مگر ملک کے عوام کی جو صورتحال ہے اور فقر اور بے کسی کی جس طریقے پر پورے ہندوستان کے اندر کیفیت ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے. میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا ہوں. میں ایک مذہبی آدمی ہوں. میرا اپنا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی ایشور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اوم جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. آج آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کر دیجئے. کل کو حالات بدلیں گے دنیا کے اندر. میں زندہ ہوں، میں بھی مر جاؤں گا اور دنیا کا ہر آدمی مر جائے گا. دوسرا آئے گا، اپنے خاص ذہن کے ساتھ آئے گا. حالات کیا ہوتے ہیں ان کو آج نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، قوم کے سوا کوئی جانتا ہے. میرے بھائی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن و امان کو پکڑنا چاہیے. میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ آج کی حکومتیں جو کچھ کر رہی ہیں اس سے فرقہ پرستی اور آپس میں نفرت اس طریقے پر ابھر رہی ہے کہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کو کیا ہوگا. میں جمعیت علماء کے ہر ورکر سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپس میں پیار و محبت کو پیدا کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان سے پیار نہیں، اس ملک کے ہر رہنے والے سے محبت کرو. اب
اپنے دکھ میں سکھ میں انہیں شریک کرو، ان کے دکھ اور سکھ کے اندر تم شریک ہو۔ ان کے یہاں شادی بیاہ ہے، وہ تم کو نہیں بلاتے، جاؤ اور مبارکبادی دے کر چلے آؤ۔ کھانا کھلاتے ہیں کھاؤ، نہیں کھلاتے نہ کھاؤ۔ جب تمہارے یہاں سکھ ہو، شادی بیاہ ہو، تم اپنے رشتہ داروں کو جس طرح بلاتے ہو، اپنے دائیں بائیں رہنے والے غیر مسلموں کو بلاؤ۔ یہ تمہاری پرانی زندگی ہے، آج کی نہیں، یہ ہزاروں سال پرانی زندگی ہے، اور اسی طرح اس ملک کے اندر ہم رہتے چلے آئے ہیں۔ دنیا کے کسی ملک کے اندر مسلمان اور غیر مسلم کو اس طرح جیسے اس ملک میں رہتے ہیں نہیں رہنے دیتے۔ دیکھو گے گاؤں گاؤں کے اندر رہتے ہیں، اگر ان سے پوچھو کہ مسلمان کب سے آباد ہے، نہ مسلمان جانتا ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے، نہ ہندو جانتا ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ اس پیار و محبت کے اندر شریک تھے، لیکن آج کی سیاست یہ پیار و محبت کی سیاست نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تباہی کے آثار ہیں۔ آپ کو جمعیت علماء کے ورکر ہونے کی حیثیت سے آپ کو اس سلسلے میں قدم بڑھانا چاہیے۔ میں مدرسے والوں سے کہتا ہوں، صحیح ہے آپ کا مدرسہ مذہبی مدرسہ ہے، لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کو لوگ جانتے نہیں اور خاص طریقے کے اوپر برادران وطن نہیں جانتے، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا آپ کی زندگی تھی۔ آپ جب تک زندہ رہے، میں ایک بات کہتا ہوں اور تو یہ تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی، ابو طالب آپ کے چچا تھے، آخری وقت تک بت پرست رہے، اور کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے نبی کے ساتھ تھا۔ اگر اللہ کے نبی کو مکے کے لوگوں نے آبادی سے باہر کر دیا، ابو طالب نے ساتھ نہیں چھوڑا، باہر رہے، اور دین کے اعتبار سے وہ اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کے دین کو نہیں مانتے تھے، آخری وقت تک نہیں مانتے تھے۔ جب جان نکل رہی تھی تب گئے نبی کریم علیہ السلام ان کے پاس اور جا کے کہا، چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیجیے، میں قیامت کے دن اللہ کے یہاں آپ کی شفاعت تو کر دوں گا۔ ابو جہل وہاں کھڑا ہوا تھا، ابو جہل نے کہا، ابو طالب کیا کہیں گے تمہارے بعد لوگ، کیا آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا؟ یہ کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر ہوں، اور مر گئے۔ اللہ کے نبی نے ساتھ نہیں چھوڑا، نہ انہوں نے چھوڑا نہ اللہ کے نبی نے ساتھ چھوڑا، حالانکہ اللہ کے نبی کے دین پر نہیں تھے، نہ زندگی میں تھے نہ مرتے وقت تھے۔ میرے بھائی یہ رسول اللہ کا کردار ہے۔ یہ سمجھنا کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ درست نہیں، اسلام میں غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک آدم کی یعنی پرتم منو کی اولاد ہیں، ہم دونوں بھائی بھائی ہیں۔ جو لوگ اس کو تفریق میں اور دشمنی اور نفرت میں لے جانا چاہتے ہیں، وہ ایک باپ کی اولاد نہیں مانتے، اور غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جمعیت علماء یہ کہتی ہے، اور جمعیت علماء میرے تعلقات RSS کے بڑے چوٹی کے لوگوں سے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، ہندوؤں سے بھی ہیں، مسلمانوں سے بھی ہیں، میں جو ان کی تواضع کر سکتا ہوں میں وہ تواضع، میں کوئی بہت بڑا دولت مند آدمی نہیں ہوں، لیکن جو بھی کر سکتا ہوں میں پیار و محبت کی باتیں ان کے ساتھ کرتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میں کیوں تفریق کروں، وہ صحیح ہے، وہ RSS کے لوگ ہیں، دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں، وہ کریں، ہمارا فرض
محض یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ پیار و محبت، اور میں جانتا ہوں کہ وہ شریف لوگ ہیں، اپنی شرافت کے کردار کو پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو اس سلسلے کے اندر جو مدرسے والے ہیں وہ اپنے مدرسوں کے جلسوں کے اندر بلائیں، بچوں سے تقریریں کروائیں، ماں باپ کے ساتھ کس طرح تعلقات رکھنے چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا نبی کیا کہتا ہے، ان کو سنائیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، آدمی کے ساتھ قطع نظر اس کے کہ اس کا مذہب کیا ہے، کیسے تعلقات ہونے چاہیے۔